مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ اکبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اشتہاروں میں
آج کے درس قرآن کا جو عنوان تجویز ہوا وہ بڑا حسین اور خوبصورت ہے، ختم نبوت۔ ذہن میں یہی عنوان تھا، اسی پر گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن آج ہی یہ مطالبہ ہوا کہ 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی عید میلاد مسیح مناتے ہیں۔ اس لیے لم یلد ولم یولد پر گفتگو کی جائے۔ اللہ نے مجھ پر خطابتی میدان میں یہ خاص کرم کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے بڑے عجیب سے موضوع میرے ذہن میں اترنے لگتے ہیں۔ آج بھی ابھی یہاں بیٹھے ذہن میں آیا دونوں موضوعوں پر ہی کیوں نہ گفتگو کر لی جائے۔ توحید پر بھی اور آقا کی ختم نبوت پر بھی۔ موضوع یہ ذہن میں آیا کہ دو لا بڑے سخت لا ہیں۔ ایک لا ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک لا ہے لا نبی بعدی۔ وہ جو پہلا لا ہے اس نے معبودان باطلہ کے گلے پہ چھری رکھ دی، اور یہ جو دوسرا لا ہے اس نے جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما کر دی۔
لا الہ الا اللہ، اسے اللہ نے قرآن کی 80 صورتوں میں بیان کی۔ سبحان اللہ۔ بندہ حیران ہوتا ہے انبیاء کی سیرتیں بھی قرآن میں ہیں، آمنہ کے لال کی عظمتیں بھی قرآن میں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اعتکاف قرآن میں بیان ہوا، جنت، جہنم، ان کے تذکرے بھی ہوئے، جھوٹ نہ بولو، رشوت کا کاروبار نہ کرو، کسی پہ بہتان نہ باندھو، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کے نام نہ بگاڑو، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سارے مسئلے قرآن نے بیان کیے۔ میں نے سارے مسئلے گنے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ میں نے ان میں سے ایک عنوان نہیں گنا، اور وہ عظمت صحابہ کا عنوان۔ قرآن نے اسے بھی بیان کی اور جگہ جگہ بیان کی۔ میرا یہ جملہ گستاخی نہ سمجھا جائے تو اللہ صحابہ کی عظمتیں یوں بیان کرتا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے بھئی اللہ صحابہ دیاں عظمتاں بیان کردیاں رجدہ ہی نہیں۔ یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، صحابہ کی عظمتوں کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کی ہے۔ یہ جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان آج مرزا انجینئر سے متاثر ہو رہے ہیں اور ایک ہنگامہ سا بپا ہے فیس بک پہ، اور متاثر ہوتے ہیں اس کے حوالوں سے کہ وہ فلاں مورخ کا قول، فلاں تاریخ کی کتاب، فلاں عالم، فلاں فقیہ، فلاں مفتی، فلاں مفسر، فلاں محدث، اس نے عمر ابن العاص کے بارے میں یوں لکھا ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں یوں لکھا ہے۔ غلطیاں چننا، گننا، بیان کرنا، تو ہمارا نوجوان متاثر ہوتا ہے کہ بڑے حوالے پیش ہو، اتنی کتابیں اور اتنے لوگ معاویہ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں۔ تو میں نے کئی مقام پر سنیت کا لبادہ اوڑھنے والے یہ شین، جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا اوڑھا ہے، میں ان سے جگہ جگہ کہہ رہا ہوں جرت کرو، ہمت کرو اور کہو معاویہ صحابی نہیں، کرو ہمت، پھر تنقید کرو، پھر تبرہ کرو، پھر غلطیاں گنواؤ،
हिम्मत करो और मुआविया के सहाबी होने का इनकार करो। तुम में हिम्मत नहीं है, करके देखो मुआविया की सहाबियत का इनकार। मैं बुखारी से मुआविया का सहाबी होना साबित कर दूंगा, तारीख से नहीं, बुखारी से उनका सहाबी होना मैं साबित करूंगा। या तो इनकार करो मुआविया के सहाबी होने का कि वो सहाबी नहीं, और अगर सहाबी मानते हो, सहाबी तस्लीम करते हो, तो फिर रब के फैसले को तस्लीम करो। या तो इनकार करो उसकी सहाबियत का, वो तुम में जुर्रत नहीं, रजी अल्लाह अन्हु भी कहते हो, फिर गलतियां भी चुनते हो। या तो इनकार करो, और अगर इनकार नहीं करते हो, सहाबी मानते हो, तो फिर रब के फैसले को तस्लीम करो। जो सूरत हदीद की आयत नंबर 10 में मेरे रब ने फैसला किया है, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। ये कुल्लन का माना करो तो नहीं आंदा, दरवाजे ते सारे बंद हैं, तुम हाली भी तुम सर्दी लगी पई। कुल्लन करो ना माना कुल्लन का। जेलमी करे ना, लाहौर का वो शेखुल इस्लाम करे ना, पिंडी का वो कुरैशी करे ना, आके बक बक करने लग जाते हो, गलतियां चुनने लग जाते हो। सहाबी मानकर, सहाबी मानना है तो फिर रब का फैसला मानना है। कुल्लन कहो तो सही यार। अल्लाह तुम्हें सहाबा के हाथों से जामे कौसर पिलाए। अब कहो, अब कहो कुल्लन। कुरान ने फैसला किया, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हो, फतह मक्का के दिन ईमान लाने वाले हो, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हो, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। अब तू गिनवाए गलतियां, ये काम गलत किया, ये मुआविया ने गलत किया, ये मुआविया ने गलत किया। पागल आदमी, तेरी गलतियां गिनवान नाल रब ने मुआविया नू जन्नत दे दरवाजे ते रोक लेना? तेरी गलतियां गिनवाने का क्या फायदा है? ये काम ठीक नहीं किया, ये काम ठीक नहीं किया, तू कैसे गलती पकड़ सकता है? नमाज से बंदा बाहर हो, जमात में शामिल नहीं हुआ, दरवाजे में आया, इमाम किरात कर रहा है, उसे महसूस हुआ भाई इमाम गलत पढ़ रहा, इसमें मुतशाबे लग गया, उसने वहीं से लुकमा दिया, अभी नमाज में शामिल नहीं हुआ, इमाम ने लुकमा उठा लिया, नमाज गई फासिद। क्यों? उसका मर्तबा कम है, ते एडा कम भी नहीं, चंद कदम आगे उठाने उसे वो मर्तबा हासिल हो जाना है, उसने नमाजी बन जाना है, नियत बांध लेनी है। लेकिन जब लुकमा दे रहा है तो उसका मर्तबा कम है, वो कम मर्तबे वाला इमाम की गलती नहीं पकड़ सकता, तो तेरे जैसा आदमी मुआवी की गलतियां कैसे पकड़ सकता है? कैसे पकड़ सकता है? तू अपने मर्तबे को देख। तुम बैठ जाते हो पटारी खोलकर, मैं यार केड़े पासे टुर गया, वापस पलटो यार, वापस पलटो। ये मेरा बड़ा मनपसंद मौजू है यार, मुझे मुआविया से बहुत मोहब्बत है, मैंने दिफा किया है मुआविया।
جنت کا وعدہ ہو گیا ان سے بھائی. یہ قاضی خالد صاحب بیٹھے, میں انہیں بڑا راضی ہوں. یہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہماری جماعت سے تعلق ہے, سیاست جمعیت اسلام سے تعلق ہے. چلتے ہیں, دونوں کام بندے کو کرنے چاہیے, مذہب بھی اور سیاست بھی. ان کے بڑے بھائی بیٹھے ہیں, ان سے تو میرا بڑا پرانا تعلق ہے. ایک تعلق نعروں کا بھی ہے, آج پتہ نہیں کیوں چپ پہ. پتہ نہیں میں پہلے کس علاقے میں گیا تھا, کلر سیدہ میں, کلر سیدہ میں, وہاں ان کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا. پھر کہوٹا میں جاتا رہا. یہ جو بیٹھے نا قاضی خالد صاحب, اور یہ علماء بیٹھے ہیں, قاری صاحب بیٹھے ہیں, مولانا بیٹھے ہیں, ساڈے فیصلے حالے ہونے نا جی, میرے فیصلے بھی حالے ہونے, علماء دیوبند کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں, علماء بریلی کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں, علماء اہل حدیث کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں. آج کے مفسر, محدث, مفتی, فقی, مصنف ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں, مرنے کے بعد ہونے ہیں. رب راضی یا نہیں راضی, جنت یا نہیں جنت. اور پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے, ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے. تو میاں اپنی نہ بیڑ, تو اپنی فکر کر, تیرے نال کی بننا. معاویہ کی فکر نہ کر, اس کے گلے میں رب نے تمغہ ڈالا ہے, رضی اللہ عنہم. انہاں دی فکر نہ کر, اس دے ہاتھ وچ رب نے سند دتی ہے, اعد لہم جنات. اعد, ذرا اعد کا لفظ تو دیکھو یار, اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. صحابہ کی محبت میں ڈوب کے بندیالوی کہنا چاہتا ہے, صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. صحابہ وہ واحد جماعت ہے جس پر تنقید ہو نہیں ہو سکتی. مجھ پہ ہو سکتی, میرے استاد پہ بھی ہو سکتی, میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی, مفسر, محدث, امام سب پہ ہو سکتی. صحابہ پہ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. اس کی آپ کہیں گے وجہ, تو میں وجہ بیان کروں گا. مجھے جو مرتبہ ملا ہے کسب سے ملا ہے, کمائی سے ملا ہے, محنت سے ملا ہے. میرے استاد کو جو مرتبہ ملا ہے محنت سے ملا ہے, عمل سے ملا ہے, کوشش سے ملا ہے. صحابی کو جو درجہ ملا ہے نا, وہ محنت سے نہیں ملا, عطا الہی ہے جی. اس لیے مجھ پہ تنقید ہو سکتی ہے جن کے درجے محنت سے ہیں, اور جن کے درجے عطا الہی ہیں ان پہ تنقید نہیں. صحابہ, نوجوانوں لکھو اپنی تختی پر, میں کاموں کی گیا اہل حدیث کانفرنس میں, اہل حدیث حضرات نے مجھے بلایا, میں نے وہاں یہی بات کہی. مجھے پھر پیچھے سے ایک میسج آیا, ایک آدمی جلسہ سن کے جا رہا ہے, اس نے منتظم کو فون کیا, اس نے کہا جی من تے بڑا ہی مزہ آیا, میں تے مرزے دے کلپ جتنے ہے سن میں سنتا سا, میں نے بندیالوی صاحب کی تقریر کے دوران ہی ڈیلیٹ کر دی, اور مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ صحابہ قرآنی شخصیات. اب میں اپنے دروازے پہ لکھاؤں گا ہر صحابی نبی. نوجوانوں پھر تمہیں کہتا ہوں, اپنی دل کی تختی پر یہ بات لکھ لو, صحابہ جو ہے نا, اس کو نوٹ کرو, آگے پہنچاؤ.
صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں. علامہ تفتازانی کیا کہتے ہیں، صاحب ہدایہ کیا کہتے ہیں، تبری کیا کہتا ہے، البدایہ والنہایہ کیا کہتا ہے، ابن اسیر کیا کہتا ہے، ابن خلدون کیا کہتا ہے، خلقان کیا کہتا ہے، ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے، فلاں دیوبندی عالم نے، فلاں اہل حدیث عالم نے معاویہ کے بارے میں کیا کہا ہے. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، کس میں دیکھنا ہے؟ قرآن میں دیکھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک ھم المتقون. تمہیں کون سمجھائے؟ میں تو جگہ جگہ اس بات کو دہرا کے اپنے لیے شرف سمجھ رہا ہوں. یہ تو نہیں کہتا کہ میں تھک گیا ہوں، نہیں تھکا نہیں ہوں. میں شرف سمجھتا ہوں کہ میں نے جنگ لڑی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو پٹاریاں کھول کے بیٹھتے ہیں اور صحابہ پہ تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق اس نے ایک جملہ کہا، ظالم آدمی نے، کہ میں مغیرہ بن شعبہ کے زمانے میں ہوتا تو تلوار ان کے خلاف تلوار سونت لیتا. صحابی کے متعلق اور نوجوانوں، یہ اس نے کہا میں مغیرہ کے خلاف تلوار سونت لیتا. جب نبی پاک کو دفن کیا جا رہا تھا، جو لوگ دفن کر رہے تھے ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ شامل. ظالموں، تم ان کے شرف کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھو تم کہ مغیرہ کون ہے؟ قصور ان کا صرف یہ ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو یہ رائے دی تھی کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دو. اس قصور کے بھی یہ ہے قصور اس بندے کا، اس کے لیے رگید رہے ہو، دفن کر رہے ہیں. جب صحابہ باہر نکلے تو حضرت مغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری انگوٹھی گر گئی. کہتے ہیں میں نے خود گرائی، میری انگوٹھی گر گئی. حضرت علی نے کہا اترو، اٹھا لو. میں نے انگوٹھی بھی اٹھائی اور نبی پاک کے پاؤں مبارک سے کپڑا ہٹا کے اس کو آخری ہاتھ بھی لگایا، اور پھر میں نے کہا مٹی ڈالو، مٹی ڈالو. جب مٹی میرے گھٹنے تک آ گئی تو میں باہر نکلا اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ اس دنیا میں نبی پاک سے جو آخری بندہ جدا ہوا ہے اس کا نام مغیرہ ہے. یہ ظالم کہتا ہے میں ان کے خلاف تلوار اٹھا لیتا، اور ہمارے نوجوان پاگل بنے پھرتے ہیں. آ لینے دو قیامت. حوض کوثر پہ نہیں آنا تم نے، آنا پھر حوض کوثر پر. پھر تمہیں نبی اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے جب مغیرہ شکایت کریں گے. اس کی تعریفیں کرتے ہو، اس کی تحقیق کی تعریفیں کرتے ہو. مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا. یہ ویسے اعلان ہو گیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا، جانا. ان میں حضرت مغیرہ شامل ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جنہوں نے حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی.
اٹک کے لوگوں، آیت کے اگلے حصے کا ترجمہ تم نے کرنا ہے، ید اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے آمنہ کے لال کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ۔ کیسے تمہیں سمجھاؤں گا؟ ہمارے سرگودا میں کئی بازار ایسے ہیں جن میں بڑا رش ہوتا ہے، اٹک دا تے من پتہ کوئی نہیں، اسی تے سرگودے دے بازاراں وچ بھی کدی نہیں گئے۔ رش والا بازار ہو نا، کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہو، چلو 29 دی رات ہوگی، صبح عید ہے اور رش پہ ہویا، چند چڑھن تو بعد سارے بج دن جوتیاں اسی دن رات لینی ہے، توبہ توبہ جو بازار حالت ہوتی ہے، بڑا رش ہوتا ہے۔ کوئی میلہ ہو، دیکھیں ایک خطابت کا رنگ یہ ہے کہ خطیب بات کرے نا تو آپ پہلے سمجھ جائیں بھئی آکھنا کے چند، تھوڑا جا وعدہ کرو سمجھ جاؤ گے۔ آپ رش والی جگہ پہ ہو، کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہے، میلے میں ہو، 8 سال کا بچہ ہو، خطرہ ہو گیا ایک گم نہ ہو جائے، ادھے ادھے نہ ہو جائے، والد نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، والد نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، مطمئن ہو گیا، ہونے بھٹک نہیں سکتا، اتنی سمجھو کہ نہیں سمجھو، والد نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، اب یہ مطمئن ہو گیا اس دا ہاتھ میرے ہاتھ چے ادھے ادھے نہیں جا سکتا، باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ لے تو وہ بچہ بھٹک نہیں سکتا۔ جن کے ہاتھ رب اور نبی کے ہاتھوں میں ہوں وہ کیسے بھٹک سکتے ہیں جی؟ وہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، خدا دی قسم ہے اس آسمان دنیا نے میرے نبی دے 11 ورگے بندے کائنات کدی ویکھے قیامت کی صبح تک دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہاں سے دیکھے گا صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان ذو النورین کو، حیدر کرار کو؟ کہاں سے دیکھے گا ہند کو؟ یوت کے میدان کی طرف بھاگی جا رہی ہے اور اسے سامنے سے ایک بندہ کہتا ہے ماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک عورت کو بیٹے کی شہادت کی خبر ملے، ماں کو کہتی ہے مجھے بیٹے کی شہادت کی خبر دینے والے ما فعل برسول اللہ، مجھے یہ بتا آمنہ کا لال کیسا ہے؟ کہاں سے دیکھے گا یہ آسمان؟ اس نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا ما فعل برسول اللہ، اس نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا ما فعل برسول اللہ۔ اگلا جملہ بندیالوی خطابتی زبان میں کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا تیرا سرتاج شہید ہو گیا، اس نے کہا میں اپنے سرتاج کی نہیں کائنات کے سرتاج کی بات کرتی ہوں، مجھے یہ بتا آمنہ کا لال کیسا ہے؟ اس نے کہا وہ ٹھیک ہیں، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اگر وہ سلامت ہے تو پھر کوئی مصیبت بھی نہیں۔ یہ آسمان ان جیسے لوگ کہاں دیکھ سکتا ہے؟ یہ تمہیں تاریخ نے پاگل بنا رکھا ہے، تم نے تاریخ کو وحی کا درجہ دے رکھا ہے، تاریخ میں آ گیا ہے اور حدیث فلاں حدیث میں آ گیا ہے،
یہ نہیں دیکھنا اس کے راوی کون ہے. یہ جتنے لوگ آج صحابہ پہ تنقید کرتے پھرتے ہیں جن کے نام میں نے لیے ہیں، یہ سنی نہیں کہلاتے. بعد میں ان کی کتابیں جب لوگوں کے پاس آئیں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کون سے عالم تھے؟ سنی. اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں دشمنان صحابہ نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے اندر کام کیا، ہمارے حدیث کے راوی بنے. اسے پرکھنا نہیں ہے، ہم نے یوں ہی قبول کر لینا ہے. ساری دنیا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، ہر ایک بندہ کہتا ہے حضرت ہند نے جبیر ابن مطعم سے کہا تھا تو واشی نو قتل کر دینا میں تجھے آزاد کر دوں گی. اس نے ہند پہ کیوں تبرہ ہو رہا ہے؟ ابو سفیان کی ماں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، اس پہ تبرہ کرتے ہیں. ہند کلیجہ خور. تمہیں کبھی نہیں احساس ہوا یہ میرے نبی کی ساس ہے؟ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے. تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا؟ جبیر ابن مطعم کو کہا تو جبیر واشی کو کہا ہند نے تو حضرت حمزہ کو قتل کر دینا تو میں تجھے. واہ اتنا ظلم. یہ واشی غلام کس کا تھا؟ ہند کا. یہ تو ہند کا غلام ہی نہیں ہے، یہ تو غلام ہے جبیر ابن مطعم کا. ہند کا یہ غلام ہی نہیں. تم نے پھر کہانیاں بنائی، کلیجہ نکالا، چیرا، چبایا، یہ کیا وہ کیا، اس رنگ میں پیش کیا، منہ سے خون بہ رہا تھا. ہمارے سنی خطیب. تمہیں کبھی خیال نہیں آیا یار؟ فتح مکہ کے دن جب میرے نبی بیت اللہ میں بیٹھے تھے تو واشی آ گئے. واشی حضرت حمزہ کا قاتل. میرے نبی نے اس کو کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھانے کے بعد میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا. تم سامنے بیٹھتے ہو تو مجھے چچا یاد ہے. اس سے تو یہ کہا، اس سے تو یہ کہا. اور جب ہند آئی، اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ، یہ تو ان بخار نہ چڑھے تھا، تاریخ کے مارے ہوئے لوتھڑو، اٹھاؤ بخاری. ہند آئی، میرے نبی نے کہا مرحبا. میرے نبی منصف ہیں کہ نہیں؟ عادل ہیں کہ نہیں؟ قتل کرنا زیادہ جرم ہے یا کلیجہ چبانا زیادہ جرم ہے؟ اس کو کہتے ہیں میرے سامنے نہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ مرحبا. یہ نقاب الٹ دیتی ہے. یہ میرے نبی کی محرم ہے، ساس ہے. پھر یہ سوال و جواب کرتی ہے. نبی پاک شرائط بتاتے ہیں زنا نہیں کرو گی تو یہ کہتی ہے شریف عورتوں نے بھی کبھی زنا کی. اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ. انہی کی بولی بولتے رہتے ہو، مکھی پہ مکھی مارتے رہو گے. تحقیق کی ماں مر گئی ہے، بھئی تحقیق کرنی نہیں. میرے آقا نے کہا چوری نہیں کرو گی. اس نے کہا میرا خامن ذرا ہاتھ دا تنگے، زیادہ خرچ نہیں کردا تے کدی کدی میں پوچھے بغیر اس دی جیب وچوں پیسے کڈ لینی ہاں. اے تا چوری نہیں نا. یہ ہند کہہ رہی. نبی پاک دا جواب سنائی. شاباش سنو تے گھر والوں نوں جا کے نہیں دسنا، نہیں تا واسکٹاں دے جیبے صبح خالی ہونے نہیں. کلمہ پڑھا. قاضی صاحب بخاری ہے بخاری. کلمہ پڑھنے کے بعد کہتی ہے
مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ مبغوض نہیں تھے۔ میں بغض رکھتی تھی آپ سے، آپ کے گھرانے سے، اور اب مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر آپ کے گھر اور گھرانے سے مجھے کوئی زیادہ پیارا بھی نہیں ہے، مجھے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ آپ کا گھر والے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ کے ساتھ پیار ہے۔ یہ سن کر میرے نبی نے کہا والذی نفسی بیدہ، جس رب کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وَأَيْضًا، تیرے گھر اور گھرانے کے بارے میں میرا بھی یہی خیال ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت امیر معاویہ۔ اسی انجے ہی نہیں اڑ گئے یار، واپس آؤ۔ دو لا بڑے سخت ہیں، دو لا بڑے سخت۔ ایک لا الہ الا اللہ، قرآن کی 80 صورتوں میں بیان۔ کتنی صورتیں؟ 80۔ یہ میں نے جتنے مضمون گنے اس میں عظمت صحابہ بھی آ گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، وراثت، قصاص، یہ سارے موضوع قرآن نے بیان کیے ہیں نا۔ جنت، جہنم، انبیاء، شہداء، اولیاء، علماء، یہ سب بیان کیے ہیں نا قرآن نے۔ یہ سارے مضمون میں نے کیوں گنے؟ آپ کو یہ بتانے کے لیے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ 114 صورتوں میں یہ سارے مضمون رب نے بیان کیے، اور 80 صورتیں اللہ نے صرف مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی۔ ان میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ بھی جمشید پڑھ رہا تھا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے، جس کے سائے کے نیچے تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم کبھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کئی سال تک دوڑ متا تو ساکو بے سانے ڈے سائے دی کیڑی ضرورت۔ اس جہان کی باتیں اس جہان پہ قیاس نہیں کرتی۔ یہاں اتنا بڑا درخت ہو تو واقعی کسی کام کا، لیکن اس جہان کی باتیں اس جہان پہ قیاس نہیں کرنی۔ وہاں پہنچیں گے نا، اللہ ہم سب کو لے جائے جنت میں، وہاں پہنچیں گے نا تو خود بخود ساری بات کھل جائے، خود سمجھ آ جائے۔ اس کی میں آسان سی مثال دیا کرتا ہوں، آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ جس برتن میں آپ سالن پکاتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں اردو میں ہانڈی، ساڈی پنجابی کٹوی، تسی کیا کٹوی، چلو ٹھیک ہے، کنی کٹوی۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے بعد اللہ نے روح پھونک دی اسی اندر ہی اندر۔ سچی گل کرو، اگر اس وقت کوئی بندہ ہمارے کان میں کہتا بچو کچھ مہینیاں تو بعد جس جہان جان لگا نا، اس دی کٹوی بھی تیرے پورے جہان تو وڈی ہے، اس پورے جہان تو وڈی ہے۔ اساں اس ویلے آکھنا سی عقل نو ہاتھ مار یار، اس پورے جہان تو وہ کٹوی وڈی ہے۔ اب اس جہان میں آئے تو مسئلہ خود بخود حل،
اس لیے اس جہان کو اس جہان پہ قیاس نہیں. یہ جو سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے نا سایہ دار، یہ موحد بندے کے کہنے سے لگتا ہے. 500 دانے کی تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی مدد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبر پہ سجدہ، سبحان اللہ غیر اللہ کی نیاز، سبحان اللہ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت سے ان کے لیے نہ. مواحد کہے گا، مواحد جب کہے گا نا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ. میں ان دونوں کا معنی آپ کو آسان بڑا سمجھاتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، بڑا آسان سے سمجھاتا ہوں. الحمدللہ ہوتا ہے کیا ہے. اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مختار کل ہے. سبحان اللہ ہوتا ہے نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کو نیند نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں، وہ سوتا نہیں، اس پر موت نہیں، اس کا والد نہیں، اس کی اولاد نہیں، اس کی بیوی. تو آج تک کسی نے میں نہ سمجھایا سبحان اللہ تے الحمدللہ کتنا آسان میں نے آپ کو سمجھا دیا یار. سبحان اللہ کیا ہے، الحمدللہ ہے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. اللہ کی صفتیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ الحمد کا الف لام آد خارجی کا بنا کر مانا کرتے ہیں تمام صفات الوہیت للہ، اللہ کے. باقی مفسرین الف لام استغراقی بناتے، استغراقی بنا کے مانا کرتے ہیں تمام تعریفیں، وہ یہ مانا کرتے. مولانا کہتے ہیں نہیں، اس معنی پہ اعتراض ہو جاتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے کس طرح ہوئی؟ نبی پاک کے لیے بھی ہیں، صحابہ کے لیے بھی. فرماتے ہیں میں مانا کرتا ہوں جس پر اعتراض کوئی نہیں، الف لام آد خارجی، اور مانا ہوگا تمام صفات الوہیت. کس کے لیے؟ الہ والی صفتیں، معبود والی صفتیں، ساری نہیں معبود والی صفتیں. یہ مولانا حسین علی مانا کرتے، اس کے قرآن سے وہ دلائل بھی دیتے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بڑھاپے میں اولاد دینے والی صفت جو ہے نا وہ الحمدللہ. میں بڑا کم علم سے آدمی ہوں، کم فہم سے آدمی ہوں. کتابیں تو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، سوچتے بھی رہتے ہیں. یہ طالب علم بیٹھے ہیں نا جن کو تقریر کرنے کا شوق ہے، یہ تقریری میدان جو ہے نا یہ بڑا مطالعے کا مطالبہ کرتا ہے. مطالعہ کرو، فی البدی نہیں، فی البدی آنیاں تے چبلا مارنی، فی البدی نہیں، ہم بھی نہیں کرتے. ایک فی البدی نہیں، ایک خطیب نو جھاکا نہیں. یہ جھاکے جرانا. میرے بڑے چچا سے کسی نے پوچھا تھا اچھا خطیب کون سا ہوتا ہے؟ انہاں کہ جڑا وڈا بے حیا ہوئے. ہوں حیا کرنے سے کی تقریر کر؟ تو تقریر کا فن اگر جاننا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں تو پھر مطالعہ کریں. مطالعہ کریں تو پھر اس نیج پہ پہنچے نا کہ مولانا حسین علی مانا کرے اور اس کی دلیل میں پیش کروں، اس کی تائید میں دلیل میں پیش کروں. میرے ذہن میں ایک دلیل ہے جی بڑی، جو علماء یہاں بیٹھے ہیں حضرت صاحب کا معنی میں نے کر دیا. دلیل میرے ذہن میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب معصوم بچے کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں
اور رب کے پاس لے جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے میرے بندے دا باغ اجاڑ آئے ہو، اس نے باغ دا پھول توڑ کے لے آئے ہو کہ جی. تو اس وقت اس کی کیا کیفیت تھی ماں باپ کی جب انہیں یقین ہوا کہ بیٹا مر گیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مولا اے تے ویکھ کے اسی بھی حیران ہو گئے. جب انہیں یقین ہو گیا نا کہ پتر مر گیا، انہوں نے کہا الحمدللہ. اب یقیناً یہاں کلمہ شکر نہیں ہے. بیٹے کے مرنے پہ کوئی کلمہ شکر کہنا تھا، الحمدللہ یہاں کلمہ شکر ہے. اس سے میں نے استدلال کیا مولانا حسین علی کے معنی کا اور نکھر گیا معنی. اس موقع پر والدین الحمدللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے مولا بیٹا دینے والی صفت بھی تیری ہے اور بیٹا دینے کے بعد لینے والی صفت بھی تیری ہے. الحمدللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوا؟ اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس کا کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. عیسائیوں کو دھوکہ لگا اور انہوں نے کہا 3 الہ ہیں، مریم، عیسیٰ، اللہ، 3 اللہ ہیں. اس کے جواب میں اللہ نے کہا نہیں، کل میرے پیغمبر برملا اعلان کر هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے. آگے کیا ہے؟ اللہ الصمد. اللہ الصمد ہم مانا کر دیتے ہیں بے نیاز ہے. اللہ کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ وہ بے نیاز ہو جائے تو سلطنت چلے کنیے، وہ بے نیاز ہو کے بیٹھ جائے. سمد کا معنی حدیث میں ہوا، صحابہ نے کیا جس کی طرف ہر محتاجی میں رخ کیا جائے، ہر محتاج اس کی طرف رخ کرے. سمد کا یہ معنی. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی باتیں عطا الہی ہوتی ہیں. واقعی وہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ہم نے کتابوں میں کہیں نہیں پڑھی ان کی باتیں. ان کے ملفوظات جو ہیں ہم نے کتابوں میں کہیں نہیں پڑھے. وہ صدری ہیں، سینہ بسینہ ہیں. وہ سمت کا معنی کرتے جس دا کم ہر کسے دے باجوں پیا ٹرے تے کسے دا کم اس دے باجوں نہ ٹرے. سمت کون ہے؟ جس دا کم ہر کسے دے باجوں پیا ٹرے تے کسے دا کم اس دے باجوں نہ ٹرے. اللہ بے نیاز ہے، اس کی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس میں سے کوئی نکلا، نہ وہ کسی میں سے. عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ ہے، یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ ہے، مشرکین مکہ نے کہا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ساڈے مہربان آخیا بھئی وہ اگے لگ گئے نے، اسی پیچھے رہ گئے ہاں. انہاں کہا ساڈا نبی بھی نورم من نور، نورم من نور اللہ. میں نے ایک جمعے پہ چیلنج کیا، میری عادت نہیں ہے چیلنج کرنے کی، اچھا بھی نہیں ہوتا، صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ تمہارا ہمارا اختلاف نبی پاک کے نور ہونے میں نہیں ہے، یہ اختلاف ہی نہیں. ہم کوئی نور کے منکر ہیں؟ کیوں وہ منکر ہو آپ نور کے؟ قرآن نور نہیں ہے تو ہم قرآن کے نور ہونے کے منکر ہیں؟
آمنہ کا لال نور ہے، ہم ان کے نور ہونے کے منکر ہیں؟ ذات ان کی بشر ہے، ہم عیسائیوں کی روش پہ نہیں چلتے جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کی جز مانا، ہم اس رستے پہ چلتے ہیں جس رستے پہ صحابہ چلے تھے۔ ہم نے کہا آپ کی ذات بشر ہے، اور آقا کی صفت کیا ہے؟ نور ہدایت۔ کیا؟ نور ہدایت۔ وہ جو ہمارے دوست کان پہ ہاتھ رکھ کے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں، قد جاکم من اللہ نور، اس میں بڑی لے لیتے ہیں، کان پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، پھر نوٹوں کی بارش بھی ہوتی۔ جب شاید ساری نعت پڑھ گیا تو آڈے جیب وچ بٹھو ہی بڑے رہے۔ یہ خدمت کا جذبہ تم میں نہیں ہے یار؟ خدمت کا جذبہ پیدا کیا کرو نا۔ علماء کی خدمت کرنی، خطیب کی خدمت کرنی، امام کی خدمت کرنی، مؤذن کی خدمت کرنی، کچھ عادت ڈالو یار۔ میں نے اپنے ایک مقتدی کو کہا، وہ شیخ صاحب ہیں، میرا وہ کلاس فیلو بھی ہے، بچپن کا دوست بھی ہے، میں مزاح کے جا کے میں بڑا امیر آدمی، اور میں کیا یار کوئی اور بندے نوی آنکھ تے جمعے تو بعد کوئی ملے کرو، میں نے مزاق کی حالانکہ تے السلام علیکم، السلام علیکم، خالی نہیں۔ تو مجھے کہتا ہے استاد جی یہ ہر جمعے تے تہاڈا نواں سوٹ ہوندا، تریے جمعے تے تہاڈی واسکٹ بدلی ہوندی، ساڈے کول تے شاہی کوئی نہیں، سب چیز تو آپ کے پاس۔ اور میں نے کہا میں جو سوٹ دیتے یہ بھی لوگ دیتے، ہم کوئی خود خریدتے، لوگ تحفے میں ہدیے میں بھیج دیتے ہیں، کسی نے لے کر دے دیا۔ عادت ڈالیں اپنے ائمہ کی، امام کی، خادم کی۔ یہ جتنے لوگ شہری لوگ بیٹھے ہو، جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے کتنے خرچ کرتے ہو؟ حساب کرتے ہو؟ رکھتے ہو حساب؟ کل مجھے دعوت نامہ ایک شادی کا آیا، میں سمجھا کوئی بریف کیس ہے، ہاں یا لیپ ٹاپ ہے کوئی ایڈو، اس میں کھولیا تو کوئی اور کاغذ نکلا، اس میں کھولیا وچ ایڈا سارا وہ سادہ بھی بن سکتا تھا، لیکن کم از کم وہ 200-300 روپے کا ایک کا۔ حساب کرتے ہو؟ نہیں۔ لائٹنگ کا نہیں، آتش بازی کا نہیں، بارات کا نہیں، کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں نہیں، پیسے لٹانے نہیں، مہندی کا جلوس نہیں، ولیمے کے کھانے، کوئی حساب نہیں۔ جب نکاح ہوا نا، نکاح جب ہو رہا ہے نا، نکاح ختم ہو گیا تو دولہے کا باپ نا کہتا ہے مولوی جی تہاڈی فیس کتنی؟ ہن حساب کتاب شروع۔ جب مولوی کی باری آئی، عالم کی، محلے کا عالم ہے آپ کا، خدمت کرتا ہے آپ کی، تہاڈی فیس کتنی ہے جی؟ مولوی صاحب ڈر ڈر کے آکھیا 2000 فیس تے تہاڈی 300 روپے رجسٹر دی، 2000 کس تے؟ ایسا نہ کیا کرو، خدمت کیا کرو علماء کی۔ یہ مؤذن لوگ جو ہیں یار، کبھی سوچا ہے تم نے باہر برف باری ہو رہی ہے، یالہ باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، یہ صبح کی اذان وقت پہ دے رہا ہے، تم مسجد میں آئے، صفیں صاف ہیں، لیٹرینیں صاف ہیں، وضو خانہ صاف ہے، سین صاف ہے، نوکر نے تواڈے، محسن ہے تمہارے، تو یوں باہر نکلتے ہوئے اس خادم کو، مؤذن کو السلام علیکم کر کے 100-200 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، مر جانا تسی۔ اپنے بیٹوں کو نہیں دیتے ہو؟ جیب خرچ نہیں دیتے ہو؟ اس غریب کو بھی دے دو۔
تمہاری خدمت کرتے ہیں. چلو اس نے چھوڑو, یہ گل تو پسند نہیں ہے. معاہدہ یہ گل یہ چندے والی پسند نہیں آتی. معاہدہ نو 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 نو. اسی شیخ سے میں نے کہا کہ میں ایک مسجد بنا رہا ہوں تو چندہ دے. میں نے الحدیث پڑھ دیتی, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جنت میں اللہ گھر بناتا ہے. تو مجھے کہتا ہے استاد جی پیسے مسجد واسطے میں دیاں گا, اے جڑا گھر بنانا دی گل ہے نا اے تسی نہ کیتی کرو, اللہ ساڈا گھر پہلے بنایا ہوا. میں کہ وہ کیوں ہے کہ توحید نہیں مننی, ہم شرک نہیں کرتے, گھر بنائے ہوئے رب نے ہمارے لیے. کیسی کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے یہ حرامی, کیسی کیسی پٹیاں. تو میں سناؤں آپ تعجب کرے بھائی لوگ کیسے کیسے لوگ ہیں. مجھے ایک ٹھیکیدار بتا رہا تھا کہ ہم یہ ٹیلے لینے کے لیے گئے شیخ صاحب کے پاس سرگودا میں, تو وہ مسجد والے لوگ ساتھ تھے, تو ٹیلے پسند آ گئی, لے لیں. تو ٹیلے لینے کے بعد بل بننے لگا, تو انہوں انتظامیہ والے نے کہا شیخ صاحب کچھ رعایت, اللہ دا گھر ہے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں تسی من اللہ کو جتیاں مروانیاں, تسی من اللہ کو جتیاں مروانیاں. انہوں نے کہا اس میں جتیاں مروانے والی کون سی بات ہے. اس نے کہا میں مروں اور اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ مجھے پوچھے تو کون ہونا من رعایتاں کرن اللہ, تو رعایتاں کرے میں نہ بھائی نہ میں نے کوئی رعایت نہیں. ایک لا ہے لا الہ میں, اس نے جھوٹے معبودان کے گلے پہ چھری رکھ دی, کچھ نہیں بچیا, کچھ نہیں بچیا. اسی لا نے پھر کہا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اسی نے پھر کہا لا یملکون مثقال ذرۃ. یہی لا الہ لا عالم الغیب الا اللہ, لا مختار الا اللہ, ولا مسجود الا اللہ. اس لا نے جھوٹے معبودان کے گلے پہ چھری رکھ دی اور لا نبی بعدی. اس لا نے جھوٹے مدعیان کو ختم کر کے رکھ دیا کہ میرے نبی کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع, اور میرے نبی کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی. بس آخر میں ایک بات کہتا ہوں, لیکن بات کام کی ہے, یہ سن کے جانا. میں جب کاموں کی گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں, میں ان کے گھر چلا گیا تو وہاں ایک مفتی صاحب آ گئے. وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, کینیڈا میں مفتی صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے مرزائیت کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی. اس نے کہا تسا پاکستان خوش پھر دے ہو, کینیڈا آ کے ویکھو ہماری مسجدوں میں بھی مرزائیوں کے خلاف تقریر نہیں ہو سکتی, ہم تقریر نہیں کر سکتے, کوئی نہیں بولتا. یہ جڑے تعلق قادری وغیرہ سارے تھے کینیڈا پھر دینے, اسا کیا انو آکھو بولن بولے کینیڈا میں ہولڈ ہے مرزائیت کا, تسلط ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ ہر گھر سے مرزائیوں نے اپنے مرزائیوں کے گھروں سے ایک بچہ لیا, 400 بچے اکٹھے ہوئے, انہیں وہ عالم بنا رہے, 400 بچوں کو وہ عالم بنا رہے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ اپنا مشن, مسلک, دلائل سب کچھ سمجھا رہے. انہوں نے میرے سامنے ان کا ایک اعتراض رکھا, مجھے پہلے بھی پتا تھا اس اعتراض کا, لیکن انہوں نے پھر میرے سامنے رکھا, آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. مرزائیوں کے بچے, مرزائیوں کے نوجوان جب کسی مسلمان کو ملتے ہیں, وہاں مرزائیوں کی دکانیں ہیں, کھانے کی پینے کی ساری ہو جو ان کا ہے, ملتے ہیں تو وہ مسلمان سے کہتے ہیں نبوت رحمت نہیں,
تو مسلمان کہتا ہے نبوت رحمت ہے. اچھا آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دی. دیو جی جواب بولو. وہ پہلے کہتے ہیں نبوت رحمت نہیں رحمت ہے، تو کیا آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا؟ تو ہمارے مسلمان چکرا جاتے. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارا سر کھاتے، ہم سے آ کے پوچھتے. خاتم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرے آقا نے نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دی. کیا کیا؟ نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا. ساری رات ستارے چمکتے رہے، جگمگ 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 کرتے رہے. پہلے نبی آتے رہے، پہلے نبی آتے رہے، چمکتے رہے چمکتے رہے، روشنی بھی پھیلتی رہی. صبح نہیں ہوئی. صبح چاند ساری رات چمکتا رہا، 14ویں کا چاند. صبح نہیں ہوئی. سورج کنی کڈی، سورج حالے پورا نکلے بھی نہیں، روشنی پھیل گئی. پھر جب 12 بجے نصف النہار پہ آیا، کائنات کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا. سورج نے کہا میں خاتم الانوار ہوں. کیا میں نے روشنی کو ختم کر دی؟ سورج کیا کہے گا میں نے ستارے چاند ساری روشنیوں کو ختم کر دیا؟ نہیں. سورج کہے گا جس روشنی کی زمین والوں کو ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے. مجھ سورج کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں. جس ہدایت کی انسانیت کو ضرورت تھی وہ آمنہ کے لال نے پوری کر دی. نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا. اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ